ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تعمیرات ٹی وی اور میں ہوں آپ کی میزبان الوینا زین۔ ناظرین، کسی بھی شہر کی خوبصورتی اس کی تعمیر، اس کی عمارتوں اور مکانوں کی خوبصورت تعمیر سے اور ڈریسنگ سے ہوتی ہے، ڈیزائننگ سے ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ کراچی بھی دنیا کے کسی شہروں سے کم نہیں ہے، اور کراچی کی تعمیر و ترقی میں SBCA کا بہت اہم کردار ہے۔ جب سے سندھ کے ایک نہایت قابل احترام شخصیت محمد اسحاق کھورو صاحب نے چارج سنبھالا ہے، کراچی میں بلند و بالا اور خوبصورت عمارات تعمیر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دنیا کی جدید ٹیکنالوجی والی بلڈنگ، جس میں 16 منزلہ عمارت اور 16 منزلہ کار لفٹ پارکنگ کی سہولت دی گئی ہے، جس میں کارز لفٹ کے ذریعے اوپر جایا کریں گی۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ہمارے بہت ہی معزز مہمان شخصیت موجود ہیں، جن کی گفتگو بڑی خوبصورت اور ایک پر اثر انداز رکھتی ہیں۔ آئیے چل کے ملاقات کرتے ہیں آج کے مہمان شخصیت سے، جناب محمد اسحاق کھورو صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے کراچی کا کام بہت تیزی سے دیکھ رہے ہیں، شروع ہو گیا ہے، اس میں آپ نے جو آپ کی تعلیم کا سب سے پہلے بتائیے کہ کیا کردار رہا اور آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ دیکھیے، یہ جو پوسٹ ہے DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی، بیسیکلی یہ اسپیشلائز پوسٹ ہے، اور اس میں جو ہے ہمارے جو رولز آف بزنس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پوسٹ کو جو بھی ہیڈ کرے گا وہ بیچلر آف انجینئرنگ کی ڈگری ضرور رکھتا ہو۔ تو میں نے جو ہے بیچلر آف انجینئرنگ کیا ہے الیکٹرانکس میں، اور داؤد انجینئرنگ کالج سے میں نے کیا ہے، اور ان دنوں میں وہ ایفیلیٹیڈ تھی NIT یونیورسٹی آف انجینئرنگ سے۔ اس کے بعد پھر میں نے MS کیا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ میں، اور اس کے بعد میں نے جو PMP کیا ہوا ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل کورس کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے کہ والدین کا بہت اہم کردار ہوتا ہے ہماری زندگی میں، آپ کے کیریئر میں آپ کے والدین کا کیا کردار رہا؟ ڈیفینیٹلی والدین کا بہت کردار ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب اور میری والدہ کا جو ہے میری کیریئر میں بہت بڑا کردار ہے، اور انہوں نے جو ہے مجھے جو ہے موٹیویٹ کیا کہ آئی شوڈ ہیو ٹو گو ٹو سول سروسز، اور اس کے بعد جو ہے جو ہماری ایک محنت ہوتی ہے، ہم جب سول سروسز کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ جب تک پیرنٹس کی آپ کو جو ہے پیچھے سے بیکنگ نہ ہو تب تک وہ آپ امتحان دے نہیں سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو وہ ان کی جو ہے انسینٹیوز تھے، ان کی بیکنگ تھی، اور انہوں نے جو ہے بہت ہی گائیڈ کیا، اور آج اللہ کا شکر ہے انہی کی بدولت اس مقام پر ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے کہ آپ اپنے پیرنٹس میں زیادہ کس سے اٹیچ رہے؟ والدہ کے ساتھ۔ والدہ کے ساتھ اٹیچ رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ نے تعلیم کے بعد کہاں کہاں سروس کی اور وہاں سے کیا تجربہ حاصل کیا؟ میری سب سے پہلی پوسٹنگ تھی ایز اے سیکشن آفیسر پریزنس، 1997 میں میری وہ پہلی پوسٹنگ تھی، اور میں نے جو ہوم ڈپارٹمنٹ سے جو ہے اسٹارٹ کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا وہ ہماری ایک سول سروسز کا ایک جاب ہوتا ہے، اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے میں نے ورکس اینڈ سروسز میں جو ہے کام کیا ہے کافی عرصہ۔ اس کے بعد جو ہے CM ہاؤس میں نے کام کیا ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ میں میں نے کام کیا ہے۔ اس کے بعد 2009 سے لے کر میں فیلڈ میں رہا ہوں ایز اے EDO فائنانس اینڈ پلاننگ کشمور، EDO فائنانس اینڈ پلاننگ لاڑکانہ، اور باقی دوسری جگہ۔ زبردست زبردست۔ سر آپ نے SBCA کو کب جوائن کیا، اور آپ نے اس ادارے میں کیا کیا انقلابی تبدیلیاں کی جس سے عوام کو سہولت ملی؟ میں نے SBCA کو 12 فروری کو جوائن کیا ہے، اسی سال جو ہے تقریباً 8-9 مہینے ہونے کو ہے۔ SBCA کے جب میں نے جوائن کیا تو SBCA کے حالات جو ہے فائنینشیل سائڈ پر بہت ویک تھے، اور یہاں پر جو ہے کافی کام بھی بند پڑا ہوا تھا، کوئی اس میں کچھ تو رولز اور ریگولیشنز کا مسئلہ تھا جی۔ تو اس میں ہم نے پہلے یہی کیا کہ پہلے ہم نے کام کو کھولا، اس میں ہائی ڈینسٹی کا ایک بلڈنگز کی ہم نے اپروول دینا شروع کر دی، ہائی رائز بلڈنگز کے لیے۔
جو ہمارے پچھلے جو ہے قانونی طور پر جو روڈ جو ہمارے مختص تھے ہائی رائز بلڈنگ کے لیے وہ ہم نے کام کھولا. اس کے بعد جو ہے روٹین والے کام ہم نے جو کھولے. 1 ونڈو ہمارا آپریشن ہے جس میں ہم 399 گز کے جو ہے دیتے ہیں, اپنا اپروول دیتے ہیں. وہ ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے کام, اور اس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اب لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. جس کو بھی گھر بنانا ہوتا ہے وہ ہمارے 1 ونڈو میں جاتا ہے اور 1 ونڈو فیسلٹی یوٹیلائز کرتا ہے, اور اس کا کام بڑے ہی ایک میکینیکل اور جو ہے آٹومیٹک انداز میں ہو جاتا ہے, اور وہ ہمارا بہت اچھا سا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. سندھ کے کتنے شہروں میں آپ کے آفس کام کر رہے ہیں اور آپ کا کل اسٹاف کتنا ہے؟ جی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ 1979 میں وجود میں آئی ہے کراچی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جی, اور 2011 میں ہم نے کراچی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کنورٹ کیا ہے ایز اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. 2011 میں کنورٹ کیا ہے اس کو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں. تو یہ پورے سندھ میں جو ہے اس کے ہم نے جو ہے وہ آفیسز بنائے ہوئے ہیں, اور جو بھی ڈویژن ہمارے جتنے بھی ہمارے ڈویژن ہیں, جیسے کراچی ہوا, حیدرآباد ہوا, میرپور خاص ہوا, لاڑکانہ ہوا, سکھر ہوا, تو وہاں ہمارے ریجنل ڈائریکٹرز جو ہے وہاں تعینات ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور ان کو ہم نے سرٹین پاورز بھی دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹوٹل ہماری اسٹرینتھ کتنی ہے ملازمین کی, اس وقت ہماری 2200 ہماری جو سینکشن اسٹرینتھ ہے وہ 2200 ہے, لیکن اس وقت ہمارے پاس لوگ 1500 کے برابر, اور 500-600 یہ کہہ لیں کہ سیٹس خالی ہیں. اچھا ٹھیک ہے سر. سر یہ بتائیے کہ سندھ اور خاص کراچی میں انلیگل مکانات اور بلڈنگز بن رہی ہیں, اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں آپ؟ یہ بالکل اس میں سچائی ہے کہ یہاں جو ہے ہم نے ابھی جو کرنٹلی جو ہم نے جو ڈیٹا ایکیومولیٹ کیا ہوا ہے یا ہم نے کمپائل کیا ہوا ہے, اس میں تقریباً 600 یونٹس کے قریب جو ہے ہماری جو ہے وہ ایلیگل بلڈنگس ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری جو ہے مخدوش عمارتیں ہیں. بالکل. تو اس میں جو ہے ہوا یہ ہے کہ ہم نے اس پر جو ہے سختی سے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے. ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے جو ہمارا ٹاسک فورس منسٹر صاحب کے انڈر میں کام کرتا ہے, اور اس ٹاسک فورس میں ہمارے ڈپٹی کمشنر معزز صاحبان ہمارے جو ہے ہماری ہیلپ کر رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں. تو وہ ایز اے چیئرمین ہے کہ کوئی بھی ایلیگل بلڈنگ نہ بنے. اب ایلیگل بلڈنگ میں ہم نے کافی کام کیا ہوا ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگوں میں, کراچی کے لوگوں میں اور باقی سندھ کے لوگوں میں بھی یہ اب جو ہے اویئرنیس آ گئی ہے کہ ایلیگل بلڈنگ بننے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ایلیگل بلڈنگ کل کو ان کا نہ اس کی سب رجسٹریشن ہو, نہ ان کی رجسٹریشن ہوگی, اور کبھی بھی وہ بلڈنگ ہم خالی کرا سکتے ہیں. تو اس میں خواہ پیسہ یوٹیلائز کرنے کا کوئی بھی اس میں جو ہے تک نہیں بنتی ہے. تو ہم نے اویئرنیس کے لیے ہم نے اخباروں میں بھی دیا ہوا ہے, ہم نے سوشل میڈیا پر بھی دیا ہوا ہے, اور ہم نے الیکٹرانک میڈیا پر بھی کافی ہم نے جو اشتہارات دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر دنیا میں جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگز کی ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی ہے. اس ٹیکنالوجی کو روشناس کرانے کے لیے آپ اپنے اسٹاف کو کس طرح ٹرین کرتے ہیں؟ ہائی رائز بلڈنگ اور اسٹاف کو ٹرین کرنا وہ ڈفرینٹ چیز ہے. ہائی رائز بلڈنگ میں سب سے جو میجر رول ہوتا ہے وہ آرکیٹیکٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک. ہمارے پاس ہمارے بلڈرز کے پاس جتنے اچھے آرکیٹیکٹ ہوں گے اور اتنی ہی اچھی بلڈنگ اور اتنی ہی جو ہے گولڈ لیونگ اور خوبصورت بلڈنگ بنے گی. اور دنیا آپ کو معلوم ہے دنیا ساری ورٹیکل میں جا رہی ہے. ورٹیکل بلڈنگز کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اسٹرکچر اچھا ورلڈ کلاس کا اس کا اسٹرکچر ہونا چاہیے, اور اس کا جو ہے ڈیزائننگ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو جو ہے وہ بلڈنگ جو ہے اچھی بھی لگے اور مضبوط بھی لگے. تو اسی سلسلے میں جو ہے ہم نے یہاں پر ہم نے جو ہے ہمارے ایک گروپ ہے آباد کے نام سے, آپ نے ضرور سنا ہوگا. تو ان سے ابھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے. تو ابھی تک جو ہمارے پاس جو آرکیٹیکٹ آئے ہیں میرے ٹینیور میں بہت ہی اچھے آرکیٹیکٹ آئے ہیں. اور ابھی آپ اگر کلفٹن میں جائیں گی, ناظم آباد میں جائیں گی, یا اگر آپ ادھر آپ آئیں گے اس میں جو ہے گلشن اقبال میں, یا اپنا جو ہے گلستان جوڑ, ابھی کی بلڈنگوں میں اور پرانی بلڈنگوں میں آپ کو بہت ڈفرنس ہے. جی بالکل. تو there is a lot of difference between previously built buildings اور جو ابھی آنورڈ آ رہی ہیں. جی بالکل. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ کراچی کو, حیدرآباد کو, سکھر کو, لاڑکانہ کو, میرپور خاص کو, وہاں ہم ورٹیکل بلڈنگز میں جائیں اور اچھے سے اچھے ہمارے پاس بلڈرز آئیں,
वर्ल्ड रिनाउंड बिल्डर्स आए, बिजनेसमैन आए जो इन्वेस्ट करें यहाँ पर और इस इंडस्ट्री को जो है और ज्यादा ऊपर लेके जाएं। ठीक है सर। सर ये मैं इसी दौरान ये सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि कराची शहर में हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए या वर्टिकल? देखिए आबादी बहुत बढ़ रही है पाकिस्तान में, ये इशू बहुत बड़ा है बहुत। तो इसीलिए अभी आपने एक डिसीजन भी आया हुआ है हाई कोर्ट का कि जी आप ये जो हमारी हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं ये बन रही हैं एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। इस तरह ही अगर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अगर सोसाइटियां हाउसिंग सोसाइटियां बनना शुरू हो गई तो कल कला को जो है हमारी तो फिर तो जमीनें जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत कम हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी और उसमें जो अनाज का मसला होगा या तो इसलिए सारी दुनिया प्रेफर ये करे कि हम वर्टिकल में जाएं और कराची के लिए तो बहुत ही ज्यादा है कि हमें वर्टिकल में जाना चाहिए और वर्टिकल का फायदा यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके अकोमोडेट हो जाते हैं और उसमें काफी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बच जाता है। सर कराची शहर में देखा जाए तो बहुत ज्यादा कच्ची आबादियां हैं, उनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? देखिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कच्ची आबादी को रेगुलेट नहीं करती है, उसके लिए सिंध कच्ची आबादी डिपार्टमेंट है। इसने इसका काम हमसे डिफरेंट होता है, हमारा उसमें कोई डोमेन नहीं है। हमारा 3-4 ऐसे शोबे हैं जिनमें हमारे लॉज जो हैं वो उनको रेगुलेट नहीं करते हैं, जैसा कि जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं हमारे कच्ची आबादी है और अनप्लान सेक्टर्स हैं। अब वहाँ लोग जो वो बिल्डिंगें बनाते हैं या वो आपने अभी जो मूसा कॉलोनी वाली बिल्डिंग गिरी है तो वो हमारा एरिया नहीं है, वो एक जो है कच्ची आबादी का एरिया है, वो कच्ची आबादी डिपार्टमेंट वाले ही उसको रेगुलेट करते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम उन एरियाज को भी जो है ना अपने डोमेन में लाएं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वहाँ कोई भी मिसहेप हो जाती है तो इल्जाम जो है सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी पर लगता है। जी बिल्कुल। सर क्या आप डिमोलिशन स्क्वाड को जदीद मशीनरी से लीज कर रहे हैं? देखिए हमारे इस वक्त जो है डिमोलिशन जो स्क्वाड है तकरीबन जो है 100 के करीब हमारे पास मेन पावर है और मशीनरी जो है हमारे पास जो है गैस कटर्स हैं और व्हीकल्स हैं, तो रिसोर्सेज के हिसाब से हमारे पास कोई कमी नहीं है। अब हमने रिसोर्सेज में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी 8 पावर है और उसके पास क्वाइट इनफ जो है मैन पावर भी है और क्वाइट इनफ मशीनरी भी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें कोई चीज जो है जरूरत में आ जाती है गैसिफिकेशन के हिसाब से या कटर के हिसाब से तो हम मार्केट से बाय करते हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। सर कोई फर्द या कंपनी नक्शा पास कराने आते हैं तो उसकी लीज और कागजात को चेक किया जाता है? बिल्कुल। देखिए ये आपने बड़ा अच्छा सवाल है। कोई भी हमारे पास नक्शा पास जब भी कराने आता है तो वो 1 विंडो सेल में जाता है या जो है हमारा जो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जब तक वो लेसर के तरफ से पोर्टल पर नहीं आता है हमारे कंप्यूटर तब तक वो हमारा कोई भी कागज जो है प्रोसेस नहीं होता है। तो हमारा सारा जो वो सिस्टम लगा हुआ है ये सारा एक जो है कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर में लगा हुआ है और वो थ्रू जो है जब तक कोई भी रिक्वेस्ट हमारे पास पोर्टल के थ्रू नहीं होती तब तक हम उस पर जो एक्शन नहीं लेते। और दूसरे इसके 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स ये होते हैं कि आपको पहले तो स्ट्रक्चर का नक्शा पास कराना पड़ता है, एक स्टेप ये हो गया है। दूसरा फिर आपको सेल होने से लेनी पड़ती है, तीसरा फिर उसका टीपी में जाना पड़ता है और चौथा आखिरी कंप्लीशन होता है। तो ये इसके 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में या जो है अगर आप जो 1 विंडो फैसिलिटी में जाएंगे तो ये चारों हमारे जो फैक्टर्स हैं ये डिवाइडेड हैं और इसको हम 1 बाय 1 जो है थ्रू सॉफ्टवेयर के ही करते हैं। जी नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं हमारी खूबसूरत सी गुफ्तगू और हमारा इंटरव्यू जनाब मोहम्मद इसहाक खोरो साहब के साथ। अभी हमें इनसे करने हैं और भी मजीद सवालात। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इसहाक खोरो साहब। आइए चलते हैं और उनसे मजीद सवालात करते हैं। सर, वजीर आला और मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे?
جی ہماری تو دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور وہ باقی بہت ہی جو بھی ہے یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو بھی کام کرے وہ انہی کی گائیڈنس میں کام کرتی ہے, اور وہی ہمیں وہ جو ہے گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی وہ بھی ہمیں جو ہے پالیسیز بھی ہمیں مرتب کر کے دیتے ہیں, اور ان کا جو ہے بڑا کین انٹرسٹ ہے کہ کراچی میں جو ہے یا اوور آل سندھ میں جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک ایسا میکینزم کرے کہ جس سے جو ہے لگے کہ واقعی یہ ادارہ بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے. اور ہم تو ابھی اس طریقے سے بھی آ گئے ہیں کہ ہم ہائی رائز بلڈنگ میں اور ہائی ڈینسٹی بلڈنگ میں جا رہے ہیں. لائک وائز جو ہے جیسے نیو یارک ہو گیا, جیسے یو اے ای ہو گیا, جیسے دوسرے جو ہے ہمارا سنگاپور ہو گیا, تو ہم اس ٹائپ کی بلڈنگ میں بھی جا رہے ہیں. ریسنٹلی ہماری ایک بلڈنگ بن رہی ہے جس کا آپ نے انٹرو میں ذکر بھی کیا, وہ کلفٹن کے ایریا میں بنے, جس میں جو 34 فلورز کی ہے, جس میں بالکل وہ دنیا کی جو ہے 13ویں بلڈنگ ہے جو کراچی میں انشاءاللہ بنے گی, جس میں آپ کو جو ہے گاڑی جو ہے آپ کی لیفٹ میں آئے گی, اور 34 اپنے اسٹوری تک اس کے بائر کے یا پرچیزر کے ڈرائنگ روم میں کھڑی ہوئی. زبردست سر, زبردست. اچھا سر یہ بتائیے, دیکھیں یوتھ ماشاءاللہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے, تو ان کے لیے کوئی میسج جو یوتھ آپ کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے آج کی نسل کو, جو نوجوان نسل ہے بہت زیادہ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں فالو بھی کرتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی میسج دیجیے. میں ان کے لیے یہی میسج دوں گا کہ جی جو ہے محنت کریں, پڑھائی کریں, اور اپنے جو ہے نا اپنے خیالات کو جو ہے نا وسیع کریں. نئے جس فیلڈ میں بھی ہے اس میں نئے آئیڈیاز کریٹ کرنے کی کوشش کریں, نئی چیزوں کو جو ہے سوچیں کہ انوویٹو ہو, اور وہ انوویشن کے ساتھ جو ہے سوچیں. آئیڈیاز بہت اچھے ہیں, آئیڈیاز ڈیولپ, یوتھ کو ہمارے ہاں آئیڈیاز ڈیولپ کرنے چاہیے. سر آرکیٹیکٹس کون سے اچھے ہیں؟ آرکیٹیکٹ بہت ساری فرمس ہیں ہمارے یہاں آرکیٹیکٹس کی, لیکن ایک کسی کو اچھا نہیں کر سکتے, لیکن بہت ساری فرمس ہیں. آپ نے ایک کسی کا نام لوں گا تو وہ مناسب نہیں رہے گا, لیکن جو ہمارے پاس بڑے بلڈرز ہیں ان کے پاس اچھے آرکیٹیکٹس ہیں, اور ابھی 10 فرمیں جو ہیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس آرکیٹیکٹ میں ہمارے پاس رجسٹر ہو رہی ہیں, اور جو ہے بڑے گروپس کے بھی جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں. تو اللہ کرے گا کہ اس میں جو ہے وہ بھی کراچی کی ڈیولپمنٹ میں بہت اچھا کام کریں گے. اور سر بلڈرز کون سے اچھے ہیں؟ دیکھیے بلڈرز تو یہاں پر بڑے نام ہیں, جیسے اپنا جو ہے ذکی صاحب کا نام ہے, مچھرا والوں کا نام ہے, یا داؤد والوں کا نام ہے, اور بھی بہت سائمہ بلڈر والوں کا نام ہے, وہ بھی بیچارے اچھے کام کر رہے ہیں. وہ بھی کنگس والے ہیں, وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ان میں دل میں یہی ہے جو میرا انٹریکشن ہوا ہے آباد والوں کے تھرو ان کے ساتھ, وہ بھی پیشنیٹ ہے, وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ کراچی میں اچھی سے اچھی بلڈنگیں بنیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دی جائیں. ٹھیک جی جناب, تو آج کا آپ نے ہمارا انٹرویو ملاحظہ کیا, یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا, اور ہمارے ساتھ آج موجود تھے سر جناب محمد اسحاق فورو صاحب. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا اور ہمارے ساتھ اس گفتگو کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا اور 4 چاند ہمارے اس پروگرام کو لگائے. انشاءاللہ آپ سے ضرور دوبارہ ملاقات ہوگی سر, اپنا بہت خیال رکھیے گا. جی ناظرین, تو آپ سے ملیں گے دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, ہمارا پروگرام دیکھنا ہے اور ہمارے ساتھ رہنا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں